السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اپنی اکلوتی بچی مریم کی بے جان لاش میرے ہاتھوں میں تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے اور میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ پورا ہال تعزیت کے لیے آنے والوں سے بھر چکا تھا۔ ہر شخص کی آنکھوں میں، چہرے پر اور لبوں پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ ایک رات میں کیا ہو گیا؟ ابھی کل ہی کی تو بات تھی۔ مریم کی 14ویں سالگرہ تھی۔ یہی حال کمکموں سے سجا ہوا تھا اور یہی سوگوار چہروں والے لوگ زرق برق لباس پہنے اونچے اونچے کہکہے لگا رہے تھے۔ آج یہی لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، ایک ایسا سوال جس کا جواب دینا میرے بس میں نہیں۔ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ اپنی معصوم اور پیاری بچی کی قاتل میں خود ہوں۔ احمد دوستوں کے ہجوم میں گھرے دل تھامے بیٹھے تھے۔ اچانک مجھے دلخراش چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو فرح اندر داخل ہو رہی تھی۔ فرح جو میری سب سے عزیز دوست اور غمگسار تھی، اور مریم کی ہونے والی ساس بھی۔ ہم نے مریم کی پیدائش کے بعد ہی اسے فرح کے بیٹے اشر سے منسوب کر دیا تھا۔ زیب، ابھی تو ساری دنیا سلامت ہے زیب۔ قیامت صرف تیرے ہی گھر پر کیوں آئی؟ مریم کیوں چلی گئی زیب؟ ابھی کل ہی تو اس نے میرے گھر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ایسی تو نہ تھی زیب کہ مجھ سے کیا ہوا وعدہ بھی بھلا دیتی۔ فرح تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی، مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیوں مر گئی۔ بعض مرتبہ سچ بولنا کتنا کٹھن ہو جاتا ہے۔ میں اپنی اس قدر عزیز دوست کو بھی سچ نہ بتا سکی اور بھیگی آنکھوں سے اپنی مریم کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو، مما بتائیے نا ان سب کو میں کیوں مر گئی، کیسے مر گئی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ پورا ہال دبی دبی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ ابھی مجھے شہاب کا انتظار تھا، ابھی تو ایک اور قیامت آنے والی تھی۔ شہاب تو جانتا تھا کہ مریم کیا چاہتی تھی۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، ایک ایک بات اسے بتا دیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شہاب میرا گریبان پکڑے گا اور چیخ چیخ کر مجھے قاتل ٹھہرائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، زیب آپا تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی سب کچھ؟ مریم تمہارے پیار کو ترستی ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہر شہر، ہر ملک میں تمہاری کوٹھیاں ہیں، ہزاروں ایکڑ زمین سونا اگل رہی ہے، اتنا بڑا اسپتال ہے، ہر سال تم نئے ماڈل کی کار خریدتی ہو، پھر کیا کمی ہے تمہیں؟ اور تم یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہی ہو؟ مریم کے لیے؟ اسے کچھ نہیں چاہیے زیب آپا، صرف تمہارا پیار چاہتی ہے وہ، تمہارا قرب سب سے بڑی دولت ہے اس کے لیے۔ وہ تڑپتی ہے ماں باپ کے پیار کے لیے۔ تمہیں دولت کی اتنی ہوس کیوں ہے آپا؟ شہاب، نہیں بیٹا، مجھے دولت کی ہوس نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر میرے بھائی اللہ نے میرے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی ہے کہ لوگ میرے پاس آ کر روتے ہیں، اللہ اور رسول کے واسطے دیتے ہیں، مجھے اور میری اولاد کو دعائیں دیتے ہیں، تو میں مجبور ہو جاتی ہوں شہاب، کیا کروں؟ ویسے اب میں پوری کوشش کروں گی کہ مریم کو بہت سا وقت دے سکوں، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ میں واقعی دل میں عہد کر لیتی تھی کہ اب احمد سے کہوں گی کہ وہ تنہا ہر کیس ڈیل کیا کریں۔ یہ سچ ہے کہ میں ملک کی سب سے معروف لیڈی سرجن تھی اور احمد بھی مانے ہوئے سرجن تھے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ہفتے میں 3 دن مفت آپریشن کرتے تھے، مریضوں کو مفت دوائیں دے کر اپنی زیر نگرانی رکھتے تھے۔ ہمارا یہ عمل بہت سے غریب لوگوں کے لیے خوشی کی نوید تھا۔ لوگ ہم سے آپریشن کرانے سے پہلے ہی مریض کی سلامتی پر ایمان لے آتے تھے۔ یہ خدا کا احسان تھا کہ ملک اور ملک سے باہر ہمیں اچھی شہرت حاصل تھی، مگر یہی شہرت ہم پہ ٹوٹنے والی قیامت کا باعث بن جائے گی، اس کا ذرا سا بھی احساس نہیں تھا ہمیں۔ ہم مغرب کی تقلید میں ہر ایک ایسے عمل کو اپنا لیتے ہیں جو خود ہمارے لیے بہتر ہو، یہ نہیں سوچتے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اگر اس عمل سے ہماری اپنی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہم باہر کی ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ جب مریم پیدا ہوئی تو احمد نے فوراً ایک آیا کا بندوبست کر لیا۔ حالانکہ میرا کتنا جی چاہتا تھا کہ میں مریم کو اپنے پاس سلاؤں، مگر احمد کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ میرے اور اپنے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ اولاد کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ میں اکثر ان سے کہتی تھی، احمد، اسے ماں کی آغوش کی گرمی چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ اسے اپنے پاس سلاؤں۔
زیب، جائلوں والی بات نہ کرو۔ بچے کو ہمیشہ الگ سونا چاہیے، بالکل الگ کمرے میں۔ اس طرح اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ وہ روکھے لہجے میں جواب دیتے اور میں دل محسوس کر رہ جاتی۔ مریم 2 ماہ کی ہوئی تو میں نے پھر اسپتال جانا شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک ہم مصروف رہتے۔ گھر پہنچتے تو تھکن سے ہمارا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا، پھر بھی ہم کچھ دیر مریم کے ساتھ گزار ہی لیتے۔ وہ چھوٹی سی پیاری سی گڑیا جو آیا سے اپنی انجان زبان میں باتیں کر رہی ہوتی، ہمیں اجنبی نگاہوں سے دیکھنے لگتی۔ میں اسے گود میں لینے کو ہاتھ بڑھاتی تو وہ پلٹ کر آیا کے کندھے سے چمٹ جاتی۔ میرے دل میں چبھن سی ہوتی، آنکھیں بھیگ جاتی اور میں بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ دن گزرتے رہے اور مریم آیا کے ہاتھوں میں پلتی رہی۔ ایک روز ہمیں کینیڈا جانا پڑا۔ مجھے اور احمد کو کینیڈا جانا پڑا۔ 15 روز بعد میں گھر واپس آئی تو حال میں لٹکے غبارے اور رنگین چھوٹے چھوٹے فانوس دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ آج تو مریم کی سالگرہ تھی۔ ابھی میں اس کے کمرے کی طرف بڑھی رہی تھی کہ شہاب میرے قریب آیا۔ آ گئیں آپ؟ مگر شاید تھکی بھی بہت ہوں گی، اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گر جائیں اور بے خبر ہو کے سو جائیں۔ آپ کے پاس تو بیٹی کو ہیپی برتھ ڈے کہنے کا بھی وقت نہیں۔ شہاب کی طنزیہ گفتگو نے مجھے لرزا دیا۔ میں شدید شرمندہ ہوں شہاب، مجھے بالکل یاد نہیں تھا، ورنہ میں کل ہی… بس زے پاپا، کچھ اور نہ کہیے گا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہی وقت ہے، آپ کو یاد نہیں رہا؟ اپنی اکلوتی بچی کی سالگرہ کا بھی دن یاد نہیں رہا آپ کو؟ معلوم ہے مریم آج کتنا روئی ہے؟ وہ چھوٹی سی بچی جو آپ سے بڑے تکلف سے ملتی ہے، جیسے کسی گھر آئے مہمان سے مل رہی ہو، آج سارا دن آپ کو اور احمد بھائی کو یاد کرتی رہی۔ ہر گاڑی کی آواز پر باہر بھاگتی تھی کہ ممی آ گئیں، اور اب اس وقت وہ بخار میں پھنک رہی ہے۔ آپ تو ملک کی بہترین ڈاکٹر ہیں، غریبوں کا مفت علاج کرتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو بڑی شفا ہے۔ میں بھی لوگوں کی طرح آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ مریم کا علاج کر دیں، اسے ٹھیک کر دیں، اس کی محرومیاں دور کر دیں آپا۔ شہاب یہ کہتے کہتے رو پڑا۔ میں رونے لگی اور بھاگتی ہوئی مریم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مریم میری بچی، میری جان، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں نے اسے گود میں بھر لیا۔ مریم نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی سلگتی آنکھوں میں لمحے بھر کو خوشی سی بھر گئی۔ اس کے معصوم چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس رات بہت تھکن کے باوجود میں رات گئے تک مریم کے پاس لیٹی رہی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی، اسے دوا دی۔ کچھ دیر بعد وہ بے خبر سو گئی۔ آیا اور شہاب کو میں نے بھیج دیا تھا۔ میں مریم کے پاس ہوں۔ رات کو 3 بجے احمد کمرے میں آئے اور بولے، کیسی ہے اب مریم؟ اب تو بہتر ہے، سو رہی ہے، تم بھی اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، بہت تھکی ہوئی ہو۔ انہوں نے دھیرے سے مریم کی پیشانی چھوتے ہوئے کہا، نہیں احمد پلیز، مریم اکیلی ہے، میں نے آیا کو بھی بھیج دیا ہے، آپ آرام کریں، میں ٹھیک ہوں۔ کیا فضول باتیں کرتی ہو بھائی؟ وہ اب ٹھیک ہے، سو رہی ہے، اور ظاہر ہے صبح ہونے سے پہلے نہیں اٹھے گی، پھر صبح تک تو آیا آ ہی جائے گی، چلو اٹھو، احمد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں ہولے سے اٹھ گئی تاکہ مریم کی نیند خراب نہ ہو۔ وہاں سے اٹھنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر احمد سے بحث کرنا بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ میں کمرے میں چلی آئی اور بستر پر لیٹتے ہی بے خبر سو گئی۔ صبح احمد نے مجھے 10 بجے اٹھایا۔ اسپتال سے فون آیا ہے، ڈیلیوری کا ایک بہت نازک کیس ہے، تم فوراً تیار ہو جاؤ۔ میں تیزی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف دوڑی اور جلدی تیار ہو گئی۔ اس دوران میں احمد ناشتہ منگوا چکے تھے۔ میں نے جلدی سے چائے پی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ سامنے ہی شہاب کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ بہت جلدی میں ہیں آپ؟ او ہاں شہاب، وہ ایک کیس آیا ہے، بہت نازک کیس ہے۔ اپنی بچی کی خیریت نہیں پوچھیں گے آپ؟ اس کے لہجے میں غضب کی کاٹ تھی۔ میں اسی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ رات وہ بے خبر سو گئی تو میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مریم کے کمرے میں پہنچی تو وہ جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ میں اس کے قریب جا بیٹھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ میں نے جلدی جلدی اسے دوا دی اور اس سے جلد آنے کا کہہ کر باہر نکل آئی۔ میرے دماغ پہ مسلسل کیس سوار تھا۔ بہت دیر ہو چکی تھی اور میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ خدا کرے سب خیریت ہو، ورنہ میری ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا۔ میں اسپتال پہنچی تو خیریت ہی تھی، مگر کیس واقعی بہت نازک تھا۔ وہ کیس ڈیل کرتے ہوئے میں پسینے میں نہا گئی۔ میں نے اپنی تمام مہارت استعمال کی اور اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا۔ تب میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک دوسری لیڈی ڈاکٹر کو چند کیسز کے بارے میں ضروری ہدایات دے کر گھر چلی آئی۔
شہاب اور مریم دونوں روٹھے روٹھے سے تھے۔ وہ تمام دن میں نے مریم کے ساتھ گزارا۔ ایسے ہی جھمیلوں میں وقت گزرتا رہا۔ مریم اب میٹرک میں آ گئی تھی، جس زمانے میں اسے اشر سے منسوب کیا گیا۔ ان دنوں میں نے اس کے چہرے پر جگمگاہٹ دیکھی، ورنہ تو ایک عجیب طرح کی پیاس تھی اس کے چہرے پر۔ وہ اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے بہت سی باتیں کی تھیں، اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم اس سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، مگر ہماری مصروفیات ہمیں اتنا وقت نہیں دیتی کہ ہم وقت کا لمحہ لمحہ اس کے ساتھ گزار سکیں۔ میں سمجھی تھی کہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے اپنے طور پر مطمئن ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تجربہ میں نے حاصل کر لیا تھا وہ میری بے پناہ مصروفیات میں مزید اضافے کا سبب بنا۔ مجھے تو یہ معلوم نہ تھا کہ مریم کن لڑکیوں میں اٹھتی بیٹھتی ہے، تعلیم سے اسے کس قدر دلچسپی ہے اور اس کے مشاغل کیا ہیں۔ جن دنوں شہاب آیا ہوتا مریم یوں خوش رہتی جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ وہ شہاب کے ساتھ خوب گھومتی، شرارتیں کرتی، ایسے پڑھ باتیں کرتی کہ میں ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتی، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب جاتی وہ خاموش ہو جاتی، بے انتہا تکلف سے بات کرتی، میرے لیے کرسی بڑھا دیتی اور میں اسے کھلکھلاتا دیکھنے کی حسرت لیے لوٹ آتی۔ اشر سے منگنی ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اگر پڑھ رہی ہوتی وہ خاموشی سے قریب آ کر کھڑی ہو جاتی۔ کیا بات ہے بیٹے؟ میں بڑے پیار سے پوچھتی۔ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی، وہ دھیرے سے مسکرا کر کہتی۔ آؤ بیٹھو، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ نہیں مما، آپ کام کریں، اور وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل جاتی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ میں رات کو حسب معمول تھکی ہوئی گھر پہنچی۔ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میں نے مریم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی نیند نہ خراب ہو، اسے پیار بھی نہیں کیا اور دبے قدموں لوٹ آئی۔ چونکہ میں تھکی ہوئی بہت زیادہ تھی اس لیے لیٹتے ہی سو گئی۔ احمد معلوم نہیں کس وقت آ کر سوئے، مجھے کوئی خبر نہ ہوئی۔ رات کے کسی پہر مجھے کسی نے چھوا تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مدھم روشنی میں مریم کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے مما، یہ کہتے کہتے وہ رو پڑی۔ سرگوشیوں سے احمد کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا بات ہے بھائی؟ آدھی رات کو کیا مصیبت آ گئی؟ وہ ناگواری سے بڑبڑائے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے پاپا، مریم نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فار گاڈ سیک مریم، تم اب جوان ہو گئی ہو، کیا بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو؟ جاؤ جا کر سو جاؤ، انہوں نے تیز لہجے میں کہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ اتنا سنتے ہی مریم بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ احمد کے رویے پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے پہلی مرتبہ ان کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا اور سیدھی مریم کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ میں نے جا کر اسے پیار کیا اور احمد کے رویے کی معافی مانگی۔ پھر میں تمام رات اسی کے ساتھ رہی۔ وہ بھی رات بھر مجھ سے چمٹی سوتی رہی۔ ہمارے چوکیدار شہباز کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چھٹی پر چلا گیا۔ دوسری طرف ایک اور عذاب کھڑا ہو گیا۔ مریم کی آیا مسز ڈیوڈ، جو اب کافی بوڑھی ہو چکی تھیں اور جن کا بیٹا 5 برس پہلے امریکہ چلا گیا تھا، وہ اس کا خط لے کر آئیں جس میں اس نے مسز ڈیوڈ کو بلوایا تھا۔ وہ خود بھی بیٹے کے پاس جانے کی خواہش مند تھیں۔ ہم نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں ٹکٹ اور کچھ مزید رقم دے دی۔ ان دنوں شہاب بھی ایبٹ آباد میں تھا اور مریم کی 14ویں سالگرہ ہونے والی تھی۔ میں نے شہاب کو ٹیلی فون کیا کہ وہ چلا آئے، کیونکہ میں تنہا ہوں اور تمام انتظامات میں تنہا نہیں کر سکتی۔ زیب آپا، کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر مریم کو دے دو، یقین کرو اس سے تمہاری دولت اور تمہاری شہرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس نے عادتاً طنزیہ گفتگو شروع کر دی۔ میں نے فون بند کر دیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کر مریم کی سالگرہ کے تمام انتظامات تنہا سنبھالوں گی۔ سارا مسئلہ چوکیدار کا تھا جو احمد نے حل کر دیا۔ انہوں نے کسی کے ذریعے ایک چوکیدار بھی رکھ لیا۔ بظاہر وہ شریف آدمی معلوم ہوتا تھا اور جس کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا تھا اس کا کہنا بھی یہی تھا، البتہ کسی ملازمہ کا بندوبست نہ ہو سکا۔ مریم کی سالگرہ اگلے ماہ تھی۔ میں جلدی جلدی اپنے اسپتال کے کام نمٹا رہی تھی تاکہ ان دنوں کوئی مصروفیت نہ نکل آئے۔ ایمرجنسی کے لیے بھی میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست کر لیا۔ جن دنوں میں اپنے کام نمٹا رہی تھی ان دنوں میں نے مریم کو بہت مضطرب پایا۔ وہ اکثر میرے کمرے میں آ جاتی، کچھ دیر بے وجہ کھڑی رہتی، پھر واپس چلی جاتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ میں کچھ اتنا مصروف تھی کہ اس سے بات کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ مجھ پر ایک عجیب ہیبت سی سوار تھی۔ مریم کی سالگرہ میرے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔
میں چاہتی تھی کہ یہ سالگرہ میں اتنی دھوم دھام سے مناؤں کہ مریم تمام گلے شکوے بھول جائے۔ سالگرہ سے ایک ہفتے پہلے ہی میں نے انتظامات کرنا شروع کر دیے۔ میں جو کچھ بھی کرتی اسے بڑے فخر سے مریم کو بتاتی تاکہ وہ دیکھے کہ اس کی ماں اس کی سالگرہ خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے۔ وہ میری تیاریاں دیکھتی رہی، کبھی کبھی وہ مجھے تھینک یو کہہ دیتی اور میں اس کی پیشانی چوم کر پھر مصروف ہو جاتی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا۔ میں نے چوکیدار کے ساتھ مل کر خود ہال سجایا، مریم کے لیے ڈھیروں تحفے خرید لائی، اس کے لیے بہترین لباس سلوایا اور اپنی نگرانی میں تمام انتظامات کروائے۔ میں سمجھتی تھی کہ مریم بہت خوش ہوگی۔ اگر مریم کسی وقت ہال میں آئی بھی تو فوراً ہی واپس چلی گئی۔ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ وہ چوکیدار کو دیکھتے ہی واپس چلی جاتی ہے۔ اب اس نے لان میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا اور سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے پڑی رہتی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ وہ ہمارا ہاتھ بٹائے، میں اس طرح یہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ میرے کہنے پر وہ آ بھی جاتی، مگر جیسے ہی چوکیدار اندر آتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چلی جاتی۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ نیا آدمی ہے، مریم اس سے مانوس نہیں ہے۔ سالگرہ پر میں نے مریم کو تیار ہونے کا کہا اور خود بھی تیار ہونے چلی گئی۔ میں نے اس تقریب میں بہت سے لوگوں کو بلایا۔ شہر کے بہت سے معزز گھرانے مدعو تھے۔ اشر اور فرح بہت پہلے سے آ گئے تھے، البتہ شہاب نہیں آیا تھا۔ مریم نے بتایا کہ انہیں چھٹی نہیں ملی، اس لیے وہ نہیں آ سکتے۔ وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار تقریب تھی۔ پورا ہال رنگین کمکموں اور رنگین جھلملاتے آنچلوں سے دہک سا رہا تھا۔ مریم گلابی کرتے پاجامے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کاش اس موقع پر شہاب ہوتا تو دیکھتا کہ میں نے کس طرح ساری تقریب کے انتظامات سنبھال رکھے ہیں۔ تقریب ختم ہوئی تو میں تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ شدید اعصابی تناؤ نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ رات کو بیڈ پر لیٹی تو پورا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ احمد، آج تو شاید میں تھکن کی وجہ سے سو بھی نہیں سکوں گی، میں نے احمد سے کہا۔ میرے خیال میں تم کچھ نیند کی دوا لے لو، احمد نے مجھے مشورہ دیا۔ خود تو گولیاں کھا کر سونے کے عادی تھے وہ۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے گولیاں نہ کھائیں تو شاید پلک بھی نہ جھپکا سکوں۔ مجھے صبح اسپتال بھی جانا تھا۔ ایک ہفتے سے میں نے اسپتال سے چھٹی لے رکھی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے ولیم 5 کی 5 گولیاں پھانک لیں۔ گولیاں کھانے کے کچھ دیر بعد ہی میں بے خبر ہو گئی۔ میں صبح اٹھی تو دن کافی چڑھ چکا تھا۔ احمد ابھی تک بے خبر پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ میں باتھ روم میں چلی گئی۔ باتھ روم سے فارغ ہو کر میں کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ ملازم بھی شاید بہت تھک چکا تھا، اس لیے ابھی تک نہیں اٹھا تھا۔ میں چائے کا کپ لے کر مریم کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں بھاری پردوں کی وجہ سے گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پردہ سرکایا۔ جیسے ہی میں پلٹی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مریم بے ترتیبی سے فرش پر پڑی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے اور جو قیامت اس پر گزری تھی وہ اس کے معصوم چہرے سے عیاں تھی۔ میں نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس میں زندگی کے آثار تو نہ جانے کب کے ختم ہو چکے تھے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ مریم جوان ہو گئی تھی، اور جو اسلام نے کہا ہے کہ عورت کا مقام گھر کی 4 دیواری ہے جہاں وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، وہ کتنا صحیح تھا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں مریم کی ماں ہوں، اور جس کی ماں اس کی حفاظت نہ کر سکے، اس کی بھلا غیر لوگ کیا حفاظت کریں گے۔ میں مریم کو سینے سے لگائے اپنی ممتا کے دکھ کے آنسوں میں سمیٹ رہی تھی کہ اس کی مٹھی میں دبا ہوا کاغذ نظر آیا۔ میں نے جلدی سے وہ خط اس کی مٹھی سے نکالا تو اس میں لکھا تھا: پیاری مما، میری اس حالت کی ذمہ دار آپ ہیں، پپا ہیں۔ میں نے بارہا آپ کو چوکیدار کی خون خوار نگاہوں کے بارے میں بتانا چاہا، مگر آپ کی مصروفیات نے مجھے اتنا وقت ہی نہ دیا۔ آپ نے تو کبھی مجھ کو جی بھر کر نہ دیکھا، پھر بھلا میرے ارد گرد منڈلاتے والے خطرے کو آپ کیسے دیکھتی؟ آج میں نے اپنے آپ کو خطرے میں گھرا دیکھ کر آپ کے پاس پناہ لینی چاہیے، مگر آپ کے دروازہ نہ کھلنے پر میں نے سارے دروازے اور ساری کھڑکیاں دھڑ دھڑائیں، مگر آج خود میرے گھر میں میرے لیے کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میں اپنے آپ کو بچا سکتی۔ مما، مائیں تو راتوں کو جاگ جاگ کر جوان بیٹیوں کی حفاظت کرتی ہیں، مگر آپ کیسی ماں تھیں کہ مجھے غیر لوگوں کے حوالے کر کے خود سکون سے سو گئیں اور یہ توقع کرتی رہیں کہ ایک غیر آدمی جو آپ نے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے وہ آپ کی بیٹی کی بھی حفاظت کرتا رہے گا؟ جب گھر کے مکین ہی بے ہوش ہوں تو بھلا مما، میں خودکشی نہیں کر رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہ سکتی، اور زندہ رہ کر کروں گی بھی کیا۔ آپ بھی خوش ہو جائیے مما،
اب آپ بالکل آزاد ہیں، اب آپ شہرت کے آسمان پر پہنچ جائیں، سونے چاندی کے محل تعمیر کریں، اب آپ آزاد ہیں مما۔ میں خط پڑھ کر سسک پڑی، میرا جی چاہا کہ مجھے بھی اسی وقت موت آ جائے۔ اسی لمحے مجھے احمد کی آواز آئی جو مجھے آوازیں دے رہے تھے۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ احمد مریم کو اس حالت میں دیکھیں، اگر وہ دیکھ لیتے تو شاید خودکشی کر لیتے۔ اسی لیے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مریم کے کپڑے تبدیل کیے۔ اس کی طرف سے ایک اور خط لکھا جس میں اس نے خودکشی کا اقرار کیا تھا۔ مریم کے ہاتھ سے ملنے والا خط میں نے جلا کر واش بیسن میں بہا دیا۔ واقعی لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بے حس ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ مریم کو بیڈ پر لٹا کر میں ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی۔ مریم کے مرنے کی اطلاع جنگل میں آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ احمد نے سب کو یہی بتایا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ خودکشی والی بات بتا کر بدنام نہیں ہونا چاہتے تھے۔ مریم کے اوپر گزرنے والی قیامت کو چھپانے کے لیے اسے میں نے ہی غسل دیا۔ میں کس طرح بتاؤں کہ سب میں نے کس طرح کیا؟ کیا حالت تھی میری؟ اب میری معصوم بھولی بھالی بچی پھولوں سے لدی میرے سامنے پرسکون اور ابدی نیند سو رہی تھی، اور مجھے شہاب کا انتظار ہے۔ وہ شاید مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ پاگل ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے مار دے تو اچھا ہے، میں ہوں بھی تو اسی قابل۔ میری مریم واپس کرو زیب آپا، میری مریم واپس کرو۔ شہاب کی چیخ گونجی تو میں بلک بلک کر رونے لگی۔ حال میں سسکیوں کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ مریم دیکھ، تیرا ماما آ گیا، تیرا ماما آ گیا مریم، آنکھیں کھول بیٹا۔ میں تو تیرا اپنا تھا، مجھ سے کیوں روٹھ گئی گڑیا؟ اٹھ جا، دیکھ میں تیری سالگرہ کا تحفہ لایا ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح مریم کو چوم رہا تھا۔ پھر وہ میری طرف لپکا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ زیب آپا، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو مریم کی۔ وہ میری جانب جھپٹا اور پھر مجھے ہوش نہ رہا، اور میں جیسے اندھیری گہری قبر میں اترتی چلی گئی۔ مریم نے مر کر مجھے غفلت سے جھنجھوڑا بھی تو کیا؟ اب اگر میں ہوش میں بھی رہوں تو کیا حاصل؟ محبت کی وہ دیوار تو ٹوٹ کر گر کر بھی شیشے سے بھی زیادہ نازک تھی۔ کاش میں اپنی بیٹی کو سمجھ سکتی۔